الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قال ما خطبکن بادشاہ نے کہا ما خطبکن کیا ہے تمہارا کہنا، کیا ہے تمہارا خطاب۔ کننا یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، تو یہ عورتوں کو خطاب ہے۔ وہ سب عورتیں جن کو زلیخا نے بلایا تھا گھر میں دعوت پر، اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ان عورتوں کا معاملہ واضح نہ ہو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ تو اب بادشاہ نے سب کو بلایا اپنے پاس، اپنے دربار میں، اور معاملے کی تحقیق کی۔ اب گویا کہ پہلی دفعہ معاملے کی تحقیق ہو رہی ہے اتنے سال گزرنے کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہی میں اتنی سزا بھگتی۔ تو بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا ما خطبکن، کیا ہے تمہارا خطاب، تم کیا کہتی ہو تم عورتیں۔ اذ راوتن، جب تم سب نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف کو علیہ السلام عن نفسہ، ان کے نفس کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ زلیخا کے علاوہ یہ عورتیں بھی کوئی پاک صاف نہیں تھیں، یہ عورتیں بھی اس مکر و فریب میں شامل تھیں۔ اسی لیے پیچھے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ، جا کر اپنے مالک سے کہو، اپنے بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں کے سے سوال کرے، اس سے سوال کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ تو صرف زلیخا کا معاملہ نہیں ہے، وہ عورتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو، ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کے اندر یا وہ کئی معاملات میں شریک تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کہتی ہو، تمہارا کیا خطاب ہے جب تم نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو عن نفسہ، ان کے نفس کے بارے میں۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا اللہ کی پناہ، نہیں ہم نے جانا اس کے اوپر من سوء کوئی برائی۔ اب اتنے سال گزر گئے اور ان عورتوں کے سامنے پہلے بھی جو انہوں نے سنا تھا، حضرت یوسف کی تو پاک دامنی سنی تھی، اور زلیخا کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور پھر وہ جو دعوت والا واقعہ تھا اس واقعے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح تھی، لیکن وہ عورتیں زلیخا کے ساتھ مل گئیں۔ لیکن اب اتنے سالوں کے بعد ان عورتوں نے حق کا اعلان کیا، حق کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کسی بری بات کا پتہ نہیں ہے، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی برائی نہیں جانی، وہ بالکل پاک دامن ہے، بالکل معصوم ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا یا راعیل جو بھی اس کا نام تھا، اس نے کہا الآن، اب حص الحق، واضح ہو چکا ہے حق، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کو اس کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ اب اتنے سال گزرنے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کی مظلومیت کے بعد، ناحق جیل میں سزا بھگتنے کے بعد، اب یا اس کو ترس آ گیا عزیز مصر کی بیوی کو، یا صورتحال پہلے ہی واضح ہو چکی ہے، عورتوں نے کہہ دیا ہے کہ اس سارے معاملے میں یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے،
تو بہرحال اتنے سال گزرنے کے بعد کوئی بندہ حق پر ہو تو اس سے ہمدردی ہوتی ہے، مخالفین کو بھی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب تو حق واضح ہو گیا ہے، میں ہی قصوروار تھی، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی، ہر مرتبہ میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں۔ یہ بادشاہ عزیز مصر نہیں تھا، عزیز مصر اس کا وزیر تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی، بالغیبی اس کے عدم موجودگی میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی چال کو، ان کی چال کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور نہیں میں بری کرتی اپنے آپ کو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ یہ دونوں آیات جو آیت نمبر 52 اور 53 ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو وہاں تھے نہیں ابھی، وہ تو جیل میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا میں تو جیل سے باہر تب آؤں گا جب یہ معاملہ واضح ہوگا۔ اور اگلی آیات سے بھی پتہ لگتا ہے، یہ آیت نمبر 54 جو اگلی آیت ہے، اس سارے واقعہ کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو لے کے آؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، آیت نمبر 54 میں اب بادشاہ دوبارہ اصرار کے ساتھ حضرت یوسف کو بلاتا ہے، کیونکہ اب وہ معاملے کی تحقیق بھی کر چکا ہے۔ تو آیت نمبر 54 میں جب بادشاہ دوبارہ بلا رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 52 اور 53، تو سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ اور ویسے بھی جو آیت نمبر 51 کا آخری حصہ ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، تو یہ اس کی بات جاری ہے۔ تو آیت نمبر 52 میں اور 53 میں بھی اسی کا قول جاری ہے۔ تو بہت سارے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نمبر 52 اور 53 یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں آ کر کہی، کچھ تقدیم و تاخیر ہے کلام کے اندر۔ جی یہ تو مسلمان نہیں، اس وجہ سے یہ اس طرح کے الفاظ۔ دیکھیے مسلمان نہ ہو تو یعنی شرک اور خرافات موجود ہوں، لیکن اللہ پر ایمان تو ہوتا ہے، اور ایک برے سے برے شخص کو بھی جو ہے وہ توبہ استغفار کی بات کرتا ہے۔ اور پھر یہاں تو یہ بھی ہے کہ یہ تو ایک لحاظ سے توبہ والی صورتحال ہے نا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے ہے کہ وہ جان لے۔ اگر یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے تو لیعلم سے مراد اس کا شوہر ہے۔ اصل میں اس کے شوہر کے سامنے پہلے بھی اس کی خرابی واضح ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، تم خطا کار ہو، اور حضرت یوسف سے کہا کہ اس معاملے کو آپ اس سے اعراض کریں۔ تو اب دوبارہ یہ معاملات ہوئے تو پھر دوبارہ مشکوک ٹھہری اپنے شوہر کی نظروں کے سامنے، تو وہ کہنے لگی میں اب اس لیے حق کا اظہار، حضرت یوسف بھی چاہتے ہیں معاملہ واضح ہو، اور یہ عورتیں بھی کہہ رہی ہیں، اور میں بھی واضح کرتی ہوں کہ میں ہی خراب تھی، میری ہی خرابی تھی، لیکن میری خرابی اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس حد تک نہیں نکلا کہ جو ہے وہ بے حیائی ہو گئی اور خیانت ہو گئی، نہیں، معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا حضرت یوسف کی وجہ سے، تو یہ اس لیے ہے کہ وہ جان لے میرا شوہر کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں
ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی چال کو بھی۔ جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کا قول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یہ میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے، اور جب حق واضح ہو گیا پچھلی آیت میں، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کروایا ہے تاکہ عزیز مصر جو میرا محسن ہے کہ جس نے مجھے اچھے انداز سے اپنے گھر میں رکھا، تو اس کو پتہ لگے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں موجود ہیں، واللہ عالم۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ اگر زلیخا کا قول ہے جس طرح سیاق و سباق کا اور بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے، تو پھر پچھلی آیت میں زلیخا کہتی ہے کہ یعنی خیانت نہیں ہوئی اور اس کے عدم موجودگی میں نے خیانت نہیں کی، لیکن میں اپنے نفس کو بری بھی نہیں کرتی۔ میرے نفس نے مجھے بہکایا اور میرا نفس مجھے غلط طرف لے کے گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے۔ لامارۃ، ان بے شک النفس نفس، لامارۃ لام زور پیدا کرنے کے لیے عبارت میں، اور امارہ، امارہ یہ امر سے ہے، امر حکم دینا، تو آمرن حکم دینے والا، اور امارہ تو اس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ، جیسے فعال وزن ہے، فعال وزن مبالغے کا ہوتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹا اور ایک کذاب بہت جھوٹا۔ اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، اور غفار بہت معاف کرنے والا۔ تو ایک ہوتا ہے عامر حکم دینے والا، اور امار بہت حکم دینے والا، اور چونکہ نفس مؤنث ہے تو لامارۃ یہ مؤنث کا صیغہ چوتھا صیغہ ہوگا، واحد مؤنث کا۔ جی اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی۔ بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، تو نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، میرے نفس نے بھی مجھے برائی پر ابھارا، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتی، میرے نفس نے تو مجھے ابھارا، اور اس نفس کے برائی کے حکم سے اور اس نفس کے وسوسوں سے کون بچتا ہے؟ الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جن کے مطابق یہ زلیخا کا قول ہے اس کے مطابق یہ تفسیر بنتی ہے، اور جن کے مطابق یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو وہ یعنی حضرت یوسف کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میرے نفس میں خیال نہیں آیا، برے وسوسے نہیں آئے، میرے نفس میں بھی دیکھیے دل میں تو بات ایسی آ سکتی ہے، اور نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، اللہ نے مجھ پر رحم کر کے اللہ نے مجھے بچا لیے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وہ جو دروازے بند کیے زلیخا نے، اور وہاں بھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف بھی ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اس لیے تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیں، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو بہرحال بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف کا قول ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ زلیخا کا قول ہے۔ بہرحال اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی ایک تو شیطان لگا ہوا ہمارے ساتھ وسوسہ ڈالنے کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ تو آزمائش کی صورت یہ ہے کہ نفس بہکاتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے، نفس بھی بہکاتا ہے، انسان کو شیطان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور شیطان کے بہکانے سے اور وسوسے سے بھی بچنا ہے، اور اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو۔ ایک نفس جس کو نفس امارہ، یہ لامارۃ بالسوء اسی سے نکلا ہے، نفس امارہ، ایک نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ تو نفس لوامہ وہ ہے، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، جو کچوکے لگاتا ہے،
جب انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ نفس ضمیر انسان کو چین نہیں لینے دیتا، تو وہ انسان کو ابھارتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں اپنی غلطی کو صحیح کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر میں۔ تو نفس امارہ بھی انسان کے اندر ہے، تو انسان کو جس طرح شیطان سے بچنا ہے اس طرح اپنے نفس کے وسوسوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ نے یعنی آزمائش ہے، اللہ نے کئی طرح کی آزمائش رکھی ہے۔ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کی ہے کہ اللہ نے ایک تو انسان کی فطرت سلیم بنائی ہے، انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو فطری طور پہ اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو اللہ کا انسان سے تقاضا ہے۔ یہ فطرت انسان کی بعض دفعہ اپنے معاشرے اور ماحول کی وجہ سے مسخ ہوتی ہے، ورنہ اللہ نے انسان کی فطرت اچھی بنائی ہے۔ اور اللہ نے انسان کی فطرت کی مثال سورہ نور میں آیت نور سے دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، تو وہ انسان کی فطرت کی مثال ہے۔ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ایک انسان ماحول سے متاثر نہ ہو تو قریب ہے کہ انسان خود بخود حق کو پہچان لے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے درخت کی، زیتون کے درخت کی، اور فرمایا کہ اس کا تیل اتنا خالص ہے کہ قریب ہے کہ وہ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی وہ تیل آگ پکڑ لے۔ تو قریب ہے کہ لفظ استعمال کیے، یعنی انسان کی فطرت اللہ نے بڑی بہترین بنائی ہے اگر ماحول سے پراگندہ نہ ہو، لیکن اللہ نے اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ وہ مکمل حق کو نہیں پا سکتی، قریب ہے کہ وہ آگ روشن ہو جائے، قریب ہے، ہو نہیں سکتی۔ فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، انسان کی اچھی فطرت بنائی ہے، انسان کے نیکی کرنے کو دل کرتا ہے اگر وہ ماحول سے پراگندہ نہ ہو، ماں باپ کی تربیت وہ غلط ماحول کے اندر پلے بڑھے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان کی کیا مدد کی، اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہر انسان یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے نبیوں کے ذریعے، اور پھر اللہ نے اس وحی کے اندر کتنے طریقوں سے انسان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اللہ فرماتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نبی نہ آئیں، اللہ کی دعوت نہ پہنچے کسی انسان تک، تو اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیں گے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو اللہ نے مدد کی ہے انسان کی کہ اللہ نے وحی بھی بھیجی ہے، اور وحی سے پہلے اللہ نے انسان کی فطرت بھی اچھی بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں فطرت کے اندر اور اس دنیا کے اندر کہ وہ انسان کو بہکانے کے لیے ہیں۔ شیطان وہ دشمن ہے انسان کا، اگرچہ شیطان نے خود سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، یہ نہیں کہ وہ سجدہ کرنا چاہتا تھا اللہ نے کرنے نہیں دیا، اس نے اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ اب انسانوں کے لیے شیطان بہت بڑا دشمن ہے، شیطان اور شیطان کی چیلے چانٹے، اور ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر صرف شیطان نہیں، انسان کا اپنا نفس خود، اللہ نے نفس کے اندر شہوات خواہشات رکھ دی ہیں، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان دنیا کی رنگینی کی طرف جائے اور انسان برائی کرے، اور انسان کو چیزیں اچھی لگتی ہیں، انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگا کے رکھے ہیں جو انسان کو اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کے ساتھ شیطان بھی لگے ہوئے ہیں، ہمزاد بھی ہے، شیطان بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔
بہرحال یعنی اچھائی کا بھی پورا انتظام موجود ہے اور وسوسوں کا اور دوسرا انتظام بھی موجود ہے، اور اب انسان جو ہے وہ اس کشمکش میں انسان کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ایک انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اپنی مرضی سے برائی کی طرف جاتا ہے، اس کے سامنے ہدایت واضح ہے، اللہ کا رستہ واضح ہے، اور پھر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ نے سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر پھر وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ برائی کے راستے کو چھوڑتا ہے اور اپنی مرضی سے اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آزمائش ہے، اور ہمیں اس آزمائش کو سمجھنا ہے۔ ہر انسان آزمائش میں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آسان نہیں بنائی، یہ دنیا کوئی اللہ نے عیش کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی۔ بعض لوگ اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے رہتے ہیں کہ جی یہ دنیا بس ہم نے جنت بنا لینی ہے، اس دنیا کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، اس دنیا سے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، اور اب اگر آپ یہ کہیں نا مسئلے ختم ہو جائیں تو مسئلے ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی موت ہو جائے اور آپ کی موت خیر پر ہو تو۔ موت سے بھی مسئلے ختم نہیں ہوتے، اگر آپ کی موت اللہ کی نافرمانی پر ہو پھر تو تباہی ہی تباہی ہے دنیا اور آخرت کی۔ لیکن اگر آپ کی موت اچھائی پر ہو اور خیر پر ہو تو مسئلے ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان کو اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے بغیر نہیں رکھا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو بھی آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ آزمائش تو ہے ہی انبیاء کی، اور پھر جو جتنا قریب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنین کو ان کے ایک حالت پر نہیں رکھتے جس پر تم ہو اے صحابہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیوں آزمائش بھیجتے ہیں؟ تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ ایک انسان منہ سے دعوے کر لیتا ہے تو پھر آزمائش میں پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان ان دعووں میں کس حد تک سچا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ جنت نہیں بن سکتی کبھی بھی، اور اس دنیا سے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سنائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو صحابہ کرام بڑا خوش ہوئے، تو بڑی خوشخبری والی صورت ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی، سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رونے لگے، اور لوگ حیران ہوئے کہ اللہ نے اتنی بشارت والی صورت اتاری ہے اور یہ بزرگ رو رہے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ یعنی اگر فتح ہو گئی ہے، مقصد پورا ہو گیا، تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب عیش تو جنت میں ہونی، جنت میں آزمائش نہیں ہوگی۔ دنیا تو آزمائش، دنیا میں تو تکلیف ہے، انسان مکلف ہے۔ تو دنیا میں اگر ایک انسان کہے کہ میں فارغ البال ہو جاؤں، میں ریٹائرڈ ہو جاؤں، ریٹائرڈ زندگی گزاروں، تو وہ موت کے بعد ہی ہے، اگر ایک انسان کی موت اچھائی پر ہو تو۔ بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور دیکھیے کہ جس طرح شیطان، ہم قرآن کریم میں شیطان کا بار بار پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچانا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ شیطان سے پہلے اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ بہت سی چیزوں پر ہمیں ہمارا نفس ابھارتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تھے تو اس سے پہلے خطبہ ہوتا تھا، نکاح سے پہلے بھی وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی تقریر کرتے تھے، کوئی بھی واعظ کرتے تھے، کوئی بھی صحابہ کرام سے اہم بات کرنا چاہتے جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں، تو آپ ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے، نکاح کے لیے بھی، جمعہ کے لیے بھی، خطبہ حاجت بھی۔ اور اس خطبے میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ تو یہ نفس انسان کو پھسلانے والا ہے، اور اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیے کہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض
رب کل شیء و ملیک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا وجرہ الی مسلم. یہ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے. صبح بھی یہ دعا کرنی چاہیے، شام کو بھی دعا کرنی چاہیے. تو اس دعا میں کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. پہلے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے، پھر شیطان کے شر سے پناہ مانگی ہے. تو بعض دفعہ ہم بس سمجھتے ہیں ہمیں شیطان سے دور رہنا ہے. ہمارا نفس امارہ جو ہے، تو اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور انسان جب فارغ ہوتا ہے اور جب انسان اس کے پاس کرنے کو کام کچھ نہیں ہوتا، تو یہ نفس انسان کو بھی بہت زیادہ پھسلاتا ہے. یہ نفس بھی اور پھر شیطان بھی. تو یعنی انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شیطان تمہیں پھسلا رہا تھا میرے بارے میں کہ میں کہیں دوسری بیویوں کے پاس گیا ہوں. تو حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ کیا سب کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سب کے ساتھ شیطان ہے. کہنے لگی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس پر کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ہر نفس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. یعنی ایک تو شیطان ہے ابلیس، اور ایک شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، وہ ہر نفس کے ساتھ ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے ساتھ. اور صرف شیطان نہیں ہے، فرشتے بھی ہیں. فرشتے شاید ایک سے زیادہ ہیں. یعنی اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا. تو یہاں فرشتے بھی ہیں مدد کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. فرشتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، شفٹیں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی. تو وہ فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور انسان کے اعمال لکھتے ہیں. وہ انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں آسیب سے، دشمنوں سے، موت سے، جب تک موت نہیں آ جاتی. جب موت آتی ہے تو فرشتے انسان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں. تو اچھے فرشتے بھی، یعنی فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انسان جیسا جیسا اعمال کرتا ہے، جیسا جیسا رویہ رکھتا ہے، ویسے ویسے وہ طاقتیں حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی والی چیزیں فرشتے حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شیاطین کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ایک انسان جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے قرین مقرر کر دیے. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ساتھ برائی کی طاقتیں بھی موجود ہیں، اچھائی کی طاقتیں بھی ساتھ موجود ہیں. اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارا نفس امارہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور جہنم اور جنت اللہ کی مخلوق ہیں دونوں. اب کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے. جہنم کو اللہ نے گھیر دیا شہوات کے ساتھ. اب دل کرتا ہے انسان کا شہوات کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور جب انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو جنت ہے وہ حفت الجنت بالمکارہ. جنت میں جانے کے لیے مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. بس یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت جہنم کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل جاؤ جا کر نظارہ کر کے آؤ جہنم کا. تو جبریل گئے اور جا کر جو ہے وہ جہنم کو دیکھ کے آئے. کہنے لگے اے اللہ اتنی خطرناک آپ کی جہنم، اتنی خطرناک سزا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو انسان اس کے بارے میں سنے گا ایک بندہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا، ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ جہنم کس لیے بنائی ہے؟ اتنی خطرناک جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا شہوات کے ساتھ. پھر کہا جبریل اب جاؤ، یہ ذرا مائک بند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جہنم کو گھیر دیا شہوات کے ساتھ. کہا جبریل اب جاؤ جا کے چکر لگا کے آؤ. اب جب شہوات اس کے ارد گرد دیکھی جبریل نے، کہنے لگے واپس آ کر کہ اے اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ ہر بندہ ہی جہنم میں چلا جائے گا. جنت کی طرف بھیجا.
جنت اور جنت کی نعمتیں دیکھی، اے اللہ جو اس کے بارے میں سنے گا تو کون ہے جو جنت کے لیے عمل نہیں کرے گا؟ ہر بندہ جنتی ہی ہو جائے گا۔ اللہ نے دوبارہ بھیجا، جاؤ جنت کو مکارہ کے ساتھ، ناپسندیدہ کاموں کے ساتھ گھیر لیا۔ کہا جبریل اب جاؤ چکر لگا کے آؤ۔ جبریل چکر لگا کے آئے۔ کہا اے اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے اتنے مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی جنت میں نہ جا سکے۔ تو جہنم اتنی خطرناک ہے، اور لیکن 7 شہوات ہیں، اور جنت اتنی نعمتوں والی کہ جو بندہ بھی سونے تو ہر بندے جنت میں جانے کی کوشش کرے، لیکن ساتھ اللہ نے گھیر دیا ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ، ایسی چیزیں جو دل پر، نفس پر بھاری ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے، انسان نیکی کرتا ہے تو پھر نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا انسان کرتا ہے ویسے اللہ کی طرف سے بھی انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ ایک عجیب دنیا بسائی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور بہترین فیصلہ ہے جو بھی اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور ہماری آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش کے اندر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ کو پہلے پتہ ہے، ہماری آزمائش سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اس کے مطابق لکھ بھی دیا ہوا ہے، جگہ بھی طے کر دی ہوئی ہیں۔ لیکن انسان جو بھی کرے گا اچھا یا برا، وہ انسان اپنی اختیار سے کرے گا، لہذا اس کے لیے جنت یا جہنم ہے۔ اور میں نہیں بری کرتی اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اسے، حضرت یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں اسے خاص کر لوں گا اپنے آپ کے لیے۔ اب جب بادشاہ نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سنی، جو اس نوجوان نے حضرت یوسف سے جا کر پوچھی اور جا کر بادشاہ کو سنائی، بادشاہ نے پہلے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، اتنا عالم فاضل بندہ، اتنا بہترین شخص جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف نے باہر آنے سے انکار کیا، اور جب باہر آنے سے انکار کیا اور کہا کہ پہلے جو الزام لگا ہے وہ الزام صاف ہونا چاہیے۔ اب جب بادشاہ نے پورے معاملے کی تحقیق کی، اور پورے معاملے کی تحقیق کے بعد بھی وہ معاملہ بھی صاف ہو گیا، حضرت یوسف کی پاکدامنی وہاں بھی واضح ہو گئی، پہلے دوسرے ہر معاملے میں، تو اب بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ پہلے تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ، اب بادشاہ کہتا ہے میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنا خاص بندہ بنا لوں گا، سب سے قریبی بندہ اپنا بنا لوں گا، استخلصہ لنفسی۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو گیا۔ تو اصل چیز وہ انسان کی امانت، دیانت، انسان کا کردار ہوتا ہے۔ جب یہ کردار واضح ہوا، پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا علم اور فہم اور یہ چیزیں سامنے آئیں، صلاحیتیں، اور اب ان کا کردار سامنے آیا، تو بادشاہ پھر بہت ہی متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، میرا خاص مقرب بندہ ہوگا، اس سے قریبی بندہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف کو لے آئے، حضرت یوسف کی بھی برات واضح ہو گئی، حضرت یوسف بھی باہر آ گئے۔ فلما کلمہ، بس جب کلام کیا ان سے، یعنی بادشاہ نے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، اب کلام کرنے سے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کی صلاحیتیں مزید کھلی۔ ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں صرف سننا، اس کے کردار کی گواہی بھی مل گئی، وہ بھی اس کی عدم موجودگی میں ملی۔ اب جب بادشاہ کے سامنے آئے، اور بادشاہ کے سامنے آ کر اب بادشاہ سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت کے اندر تو پھر انسان کی مزید صلاحیتیں کھلتی ہیں۔ انسان کی اچھائی یا برائی بات چیت سے پتہ لگتی ہے۔ دیکھیے جی، انسان کے اندر دو ہی چیزیں سب سے زیادہ کام کی ہوتی ہے، ایک انسان کا دل اور انسان کی زبان۔ دل اگر اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، دل اچھا نہیں ہے تو انسان اچھا نہیں ہے، اور زبان ظاہری طور پر، اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے زبان اچھی ہے تو انسان اچھا ہے، زبان اچھی نہیں ہے تو انسان اچھا نہیں ہے۔ ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق بعد الا صورة اللحم والدم، کہ کسی نوجوان کی زبان
آدھی چیز انسان کی زبان ہے اور آدھی چیز انسان کا دل ہے. لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، انسان کی زبان یہ آدھا انسان ہے اور آدھا انسان کا دل ہے. دو ہی اعضاء بڑے مین اعضاء ہیں، زبان 50% یہ اور 50% دل. فلم يبق بعد الا صورۃ اللحم والدم، ان دو کے بعد بس گوشت پوست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان جب کسی سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت نہیں کرتا تو واضح نہیں ہوتا یہ انسان اچھا ہے یا برا. جب بات چیت کرتا ہے تو پھر انسان کی اچھائی یا برائی واضح ہو کر دوسروں کے سامنے آ جاتی ہے. تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام پھر جب بات چیت کی بادشاہ نے تو مزید متاثر ہوا، مزید متاثر ہو کر کہنے لگا کہ بے شک آپ الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین، بہت مقام والے ہیں، امین، امانت دار ہیں. تو بادشاہ نے ان کی بڑی تعریف کی، بڑا ان کا یعنی مقام تعریف کی اور بڑا مقام ان کا بیان کیا. قال جعلنی، حضرت یوسف نے کہا کر دیں مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں. حضرت یوسف نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا متاثر ہے اور مہربان ہوا ہے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ پھر آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، وہی عہدہ جو عزیز مصر کا تھا. وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. اصل میں ساری بات تو خواب کی تعبیر سے شروع ہوئی. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر پر اس بارے میں بھی بات ہوئی، 7 سال قحط سالی وافر ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. حضرت یوسف نے کہا یہ سارا نظام مجھے دے دیں، میں بہترین انتظام کروں گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عہدہ مانگا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے، اور عہدہ بھی ایک ایسی حکومت میں مانگا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے سے منع فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یا ان کے قبیلے کے لوگوں نے آپ سے عہدہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ جو عہدہ مانگتا ہے اسے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. جو عہدہ نہیں مانگتا اور بن مانگے کسی کو عہدہ ملتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. واضح مشہور حدیث ہے. تو اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اگر ایک عہدے کے اہل بہت سارے لوگ ہوں تو پھر عہدہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں اگر ایک انسان ایک عہدے کا اہل ہے اور باقی لوگ اہل نہیں ہیں تو پھر انسان کو وہاں عہدہ مانگنا چاہیے تاکہ وہ انسان وہاں اچھا کام کر سکے. اگر وہ نہیں آئے گا تو دوسرے لوگ برے آ جائیں گے اور برے لوگ آ کر پھر وہ غلط کام کریں گے. تو پھر وہاں انسان عہدہ مانگ سکتا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کے ذریعے ایک تو وہاں انتظام کیا جو انتظام کرنا تھا انصاف کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں، اور پھر انہوں نے واضح و تبلیغ بھی کرنی تھی، جیسے جیل کے ساتھیوں کو واضح و تبلیغ کی. عہدے کے ساتھ یہ چیزیں مزید آسان ہو جاتی ہیں. تو عہدہ مانگا جا سکتا ہے، بالکل مانگا جا سکتا ہے اگر انسان اس عہدے سے دین کا غلبہ کر سکے اور کوئی فائدہ مند کام کر سکے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ خزانوں پر کر دیں، اور اس کی توجیہ کیا بیان کی. ایک تو بادشاہ کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا بہترین مقام و مرتبہ سامنے آ بھی چکا تھا. ایک تو خواب کی تعبیر سے، دوسرا ان کے کردار کی پاکی واضح ہوئی، تیسرا بات چیت کر کے بادشاہ مزید متاثر ہوا. اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، یعنی میں چیزوں کی حفاظت کروں گا، چیزوں کو ضائع نہیں کروں گا. چیزوں کی حفاظت کرنا، امین ہونا، یہ بہت بڑا مقام، بہت یعنی اصل جو کام کی چیزیں ہیں وہ یہ صلاحیتیں ہیں. یعنی روپے، پیسہ، مال و دولت، اقتدار، خوبصورتی، یہ تو یعنی اصل کمال نہیں ہے. اصل کمال انسان کی امانت، انسان کی دیانت، یہ چیزیں ہیں. تو میں حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں چیزوں کو ضائع نہیں کروں گا، اور میں
حفیظ ہوں اور علیم جاننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیسے صحیح طریقے سے تقسیم کرنی ہے، اور کیسے وہ جو زیادہ غلہ ہوگا پہلے 7 سال میں تو اگلے 7 سالوں میں قحط سالی ہوگی، تو کیسے اس کام کو کرنا ہے، مجھے اس کام کا علم بھی ہے اچھے طریقے سے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی عہدے کی 2 مین شرائط ہوتی ہیں، ایک شرط امانت دار ہونا، اور ایک جو کام ہے اس کام کا ماہر ہونا، جو کام ہے اس کام کا ماہر ہونا، 2 شرطیں۔ یعنی اگر ایک انسان استاد بننے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو دو اس کے اندر شرائط ہونی چاہیے، ایک وہ اچھا عالم ہو جو چیز پڑھانا چاہتا ہے وہ اس کا، اور دوسرا امانت دار ہو۔ اگر کوئی ایسی جاب ہے جو کسی مہارت کی ہے تو ایک انسان کو وہ مہارت آنی چاہیے، اور نمبر 2 اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہی وہ صفات ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہاں 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا، اور پھر وہ ان کا باپ بوڑھا تھا اور نیک آدمی تھا، حضرت شعیب تھے واللہ عالم، تو حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئی ایک لڑکی جا کر، اور حضرت موسیٰ سے بات چیت ہوئی جب، تو وہ لڑکی کہنے لگی اپنے باپ سے اور کہ آپ انہیں اپنے پاس اجیر رکھ لیں، کام پہ رکھ لیں، ان میں 2 ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو اجیر کے لیے بہت اہم ہیں جس کو کام پہ رکھا جائے، اور وہاں یہی 2 صلاحیتیں بیان ہوئی ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہاں دو جو صلاحیتیں بیان ہوئی ہیں، ایک قوت اور ایک امانت۔ یعنی اجیر جو کام کرنا تھا، پانی وغیرہ پلانا گایوں کو، اور اس کے لیے قوت کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت تھی، لوگوں کے ساتھ تختم پیل کر کے پانی پلانا، تو قوت کی ضرورت تھی۔ تو یہ یعنی اپنے کام کے ماہر ہیں اور امین امانت دار ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے سے، ایک تو جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ نے طاقت کے ساتھ پانی پلایا ہے، اور انتظار نہیں کرنا پڑا، پہلے وہ عورتیں انتظار کرتی تھیں اور سب کے بعد پانی پلاتی تھیں، تو حضرت موسیٰ نے طاقت کے ساتھ پانی پلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا، دیانت کا اور حیا کا پتہ لگا کہ جب حضرت موسیٰ کو لے کر گھر آئی وہ لڑکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی پتہ لگا۔ بہرحال وہ الگ تفصیل ہے، تو وہاں بھی یہی 2 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اور جب وہ عفریت نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا، اس نے بھی یہی 2 صفات بیان کی تھیں اپنی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اس نے بھی اپنی یہی صفات بیان کی تھی۔ یہ قرآن کریم میں یہ صفات کئی جگہ بیان ہوئی ہیں۔ عفریت نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا، مجھے بھیج دیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، انی علیہ لقوی امین، میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی، میں طاقت رکھتا ہوں یہ کام کرنے کی۔ یعنی ایک شرط ہے مہارت ہونا اس کام کی، میں وہ تخت اٹھا سکتا ہوں، میرے پاس طاقت بہت ہے اور جلدی لا سکتا ہوں، اور نمبر 2 امانت دار ہوں، اس کے اندر ایک بھی کوئی موتی، کوئی ایک بھی اس کی چیز آگے پیچھے نہیں کروں گا۔ امانت بہت ضروری ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے، امانت بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ امانت دار ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہارت کے ساتھ امانت، یہ 2 چیزیں۔ تو انی حفیظ سے مراد یہاں امانت، اور علیم سے مراد مہارت، جو کام کرنا ہے اس کام کی مہارت۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اب مقام مل رہا، مرتبہ مل رہا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس زمین میں وہاں جاتے، وہاں ٹھکانہ پکڑتے تھے اس زمین سے جہاں وہ چاہتے تھے۔ اب یعنی سارے اختیارات حضرت یوسف کو مل گئے، بادشاہ نے اپنا مقرب خاص بنا لیا، عزیز مصر بنا لیا، وزیر خزانہ بنا لیا، بلکہ بادشاہ بوڑھا زیادہ تھا، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے اختیارات میں تو یوسف کو مل گئے، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو ہم چاہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے نیکی کی تھی تو ان کو یہ اس کا اجر ملا،
کہ وہ بادشاہ والا مقام ان کو مل گیا. یہ تو دنیا کا اجر ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا اجر وہ زیادہ بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب آخرت کے اجر کی بات کی تو اس کو عام کر دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یوسف کو آخرت کا اجر بھی ملے گا. حضرت یوسف تو ایمان والوں کے امام ہیں، متقی لوگوں کے امام ہیں، انہیں تو اجر ملے گا ہی ملے گا. اللہ نے عمومی بات کی ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا اجر بھی. حضرت یوسف کو تو دنیا کا بہترین اللہ نے اجر دیا اور آخرت کا اجر بھی ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اور یہ بات عام ہے، دنیا میں بھی جو نیکی کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ ملے گا، اور آخرت کا اجر تو وہ دنیا کے اجر سے بہت زیادہ ہوگا. اور یہ ہر ایمان والے کے لیے اور ہر تقوی والے کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.